سب سے بڑی برائی تو جس کو اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ آج کل شادیوں کے اندر بڑی تاخیر کی جا رہی ہے. پہلے کا دور الگ تھا کہ بچہ 20 سال کے بعد میں جا کے ہوشیار ہوتا تھا. آج کل 10 سال کا بچہ ہوشیار ہو جاتا ہے, اور جب بالغ ہونے کے بعد میں وہ اپنی عمر کے کچھ حصے طے کرتا ہے تو نیٹ کے ذریعے, فیس بک, سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی زندگی ایسے راستے پر پڑ جاتی ہے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. حضرات مکرم, آج جو رشتوں کے اندر تاخیر کی جا رہی ہے, شادی کا ایک مقصد ہوتا ہے. جب ہم رشتوں کے اندر تاخیر کریں گے وہ شادی کا مقصد جو ہے وہ ختم ہو کر کے رہ جاتا ہے. آپ دیکھیں میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا. اے نوجوانوں, اگر تم میں نکاح کرنے کی استطاعت اور طاقت ہو تو نکاح کرو, اس لیے کہ وہ نگاہوں کو جھکانے والا ہے اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے. آج بیماریاں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نوجوانوں کے جسموں میں گھر کر جاتی ہیں اور بڑھاپے سے پہلے ہی وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی شادیوں کے اندر تاخیر کی. اب یہ بھی ایک الگ عنوان اور ٹاپک ہے, شادی میں تاخیر کیوں ہوتی ہے. بہت ساری وجوہات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے. میں کہتا ہوں کیا پڑھائی اور شادی کا آپس میں کیا ٹکراؤ ہے کیا؟ بچہ پڑھ بھی لے اور شادی بھی کر لے تو اس کے اندر کیا حرج ہے؟ ہم خود جانتے ہیں جب ہم دارالعلوم میں پڑھ رہے تھے ہمارے کتنے ایسے ساتھی تھے جن کی شادیاں بھی ہو گئی تھی, ان کے بچے بھی ہو گئے تھے اور بہترین عالم بن کر کے قوم کے سامنے وہ آئے. تو اگر کوئی شخص شادی کر کے بہترین علامہ اور مفتی بن سکتا ہے تو شادی کے بعد میں CA کیوں نہیں بن سکتا ہے, ڈاکٹر کیوں نہیں بن سکتا ہے, وکیل کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ ہم نے تعلیم کا بہانہ بنایا اور یہ نہیں دیکھا بچہ پڑھ لے گا لیکن اس کی زندگی جو تباہ ہو جائے گی اس کا ذمہ دار کون ہوگا. اور لڑکیوں کی تعلیم کا بہانہ تو بالکل فضول ہے. کس نے تم سے کہا ہے کہ لڑکیوں کو بے حیائی کے ذریعے جو ہے وہ تعلیم دے کر کے ان کی شادیوں کے اندر تاخیر کرو؟ آپ دیکھیں کالجوں کا حال, ہماری جو بچیاں شادی کے اندر تاخیر جن کی ہوتی ہے کالجوں میں پڑھ رہی ہے. ایک کالج کے خود مجھے ٹیچر نے بتایا کہ کالج کے اندر پڑھنے والے نوجوان اور لڑکیوں اور لڑکوں کا سروے کرو, مشکل سے چند مل جائیں گے جو ٹھیک ہے, باقی سارا معاشرہ کالج کا تباہ ہو چکا ہے. کسی کی عزت بچی ہے, کوئی محفوظ ہے, کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے. اگر 1000 کا سروے کرو گے تو انگلیوں پہ گن لو اتنے لوگ تم کو محفوظ نظر آئیں گے. یہ تعداد کم زیادہ تو ہو سکتی ہے لیکن یہ یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ کالج کے اندر بچی پڑھ رہی ہے اور وہ بڑی عمر کی ہو گئی, 20 سال کے اوپر بھی تجاوز کر گئی. اب اس کی عزتیں جو تار تار ہوتی ہیں, اس کی جوانی جو برباد ہوتی ہے, اس کے ذمہ دار کون ہے اور قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اس کا ذمہ کون لے گا؟ حضرات مکرم, یہ وجہ بالکل غلط ہے. دوسری جو بڑی وجہ بتائی جاتی ہے کہ ابھی تنگ دستی کا شکار ہے بچہ, پہلے سیٹل ہو جائے تب جا کر کے شادی کریں گے. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے سیٹل ہونے کا طریقہ ہی یہی بتایا ہے. قرآن میں کیا فرمایا؟ شادی کر دو, ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. شادی کر دو, اگر وہ غریب ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غنی بنا دے گا. اللہ تعالیٰ نے تو طریقہ ہی بتایا. ایک صحابی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ میں بہت تنگ دستی کا شکار ہوں. میرے آقا نے فرمایا شادی کر لو, اللہ تمہاری رزق کے اندر اضافہ فرما دے گا. اور حدیث پاک میں موجود ہے اے لوگوں تم نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو. شارحین فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی نیت سے نکاح کرو, اللہ تمہارے رزق کے اندر کشادگی پیدا فرما دے گا. اور جو لوگ کہتے ہیں ہم نے تو شادی کی ہماری تنگ دستی دور نہیں ہوئی, تو اس میں تمہاری اپنی کمی ہے, اس پر پھر کبھی میں گفتگو کروں گا. تو شادی کر, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے نکاح کرو میں تمہیں غنی بناؤں گا, تم اپنا وعدہ پورا کرو اللہ اپنا وعدہ پورا فرما دے گا. تو یہ تو سیٹل ہونے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ بندہ نکاح کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سیٹل بنا دے گا. اور ایک بڑا بہانہ یہ لیا جاتا ہے کہ جو میری بہن کی شادی کرنا ابھی باقی ہے, ابھی جو ہے وہ میرے بھائی کا بھی رشتہ باقی ہے اور اس کا رشتہ باقی ہے, دوسرے لوگوں کے رشتوں کو لے کر کے اب ظاہر سی بات ہے وہ تمہاری بہن 20 سال کی ہے, تم 30 سال کے ہو گئے ہو, اب تم اس کا رشتہ تلاش کرتے کرتے 40 سال کے ہو جاؤ گے, تم کو رشتہ کون دے گا؟ یہ بھی ایک غلط بہانہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں کوئی رشتہ ملے, دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کر دو, ورنہ زمین کے اندر بڑا فساد ہوگا. تم اپنی بہن اور اپنے بھائی کے لیے انتظار کر رہے ہو اور تمہارے ذریعے معاشرے کے اندر جو فساد پیدا ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو یہ بہانہ بھی سرے سے غلط ہے کہ مجھے اپنی بہن کی شادی کرنی, تم اپنی کرو, اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کوئی راستہ پیدا فرما دے گا. اسی طرح ایک بڑا بہانہ یہ بھی بنایا جاتا ہے, بلکہ بہانہ کیا, یہ تو آج کل لوگوں کا ذہن بن گیا ہے, کہتے ہیں کہ ابھی رشتہ نہیں مل رہا. رشتہ تو بہت مل رہا, آپ کو کیوں نہیں مل رہا؟
اس لیے نہیں مل رہا ہے کہ آپ جو رشتہ تلاش کر رہے ہیں وہ رشتہ آپ کو زمین پہ نہیں ملے گا، آسمان پہ ڈھونڈنے کے لیے جانا پڑے گا. آپ کی جو مانگ ہے، آپ کی جو ڈیمانڈ ہے، آپ جو چاہتے ہیں، ایسے رشتے جو ہیں وہ زمین کے اندر سڑکوں پہ نہیں ملا کرتے. آپ کی ڈیمانڈ تو خوابوں والی ڈیمانڈ ہے، وہ تو خواب ہی میں آپ کو میسر آئے گی. اور آپ نے یہ نہیں دیکھا زندگی ایک بار ملتی ہے اور جوانی جب گزر جاتی ہے دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آتی ہے. تم مالدار اور بڑے رشتے کی تلاش کے اندر اپنی زندگی اور اپنی جوانی کو تباہ کر کے رب کی بارگاہ کے اندر کیا منہ لے کر کے جاؤ گے؟ حضرات مکرم، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی اور معاشرے کا کہ رشتوں کے اندر تاخیر ہو رہی ہے، اور رشتوں کے اندر تاخیر کی وجہ سے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں پنپ رہی ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، جوانی ایک بہتے ہوئے سیلاب کی طرح ہے. سیلاب جب آتا ہے تو اس کو راستہ دینا پڑتا ہے، اگر راستہ نہ دو تو پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے. جوانی کی امنگیں کچھ چاہتی ہیں، اگر تم نے ان امنگوں کو جائز راستہ نہیں دیا، اگر تم نے راستہ بنا کے نہ دیا تو وہ اپنا راستہ جب خود بنائیں گی وہ امنگیں، تو سیلاب جب اپنا راستہ خود بناتا ہے پوری آبادی کو بہا کے لے جاتا ہے. آج ہماری معاشرے کے اندر ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں، ہماری جو ہے وہ عورتوں کی جوانیاں جو تباہ ہو رہی ہیں، یہ اسی سیلاب کا نتیجہ ہے. وہ سیلاب راستہ مانگ رہا تھا، آپ نے رشتوں میں تاخیر کی، اس کو راستہ نہ دیا، انہوں نے اپنا راستہ خود بنا لیا ہے. اب تمہارے پاس میں افسوس کرنے کے سوا اور کوئی موقع باقی نہیں رہ گیا ہے.